अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। पाकिस्तान की इकॉनमी की एक बड़ी प्रॉब्लम जो गुज़श्ता 30 से 40 साल से आपके साथ लगी हुई है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि आपकी हुकूमत अगर तो 100 रुपए कलेक्ट करती है आवाम से, जो कि टैक्स रेवेन्यू में कलेक्ट करती है, तो उसमें से 55 रुपए तो सिर्फ आप दे देते हैं जो पिछला उधार को सर्विस करना है या पिछले उधार का पोर्शन वापस करना है। तो डेट सर्विसिंग के अंदर आप 100 रुपए में से 55 रुपए तकरीबन वापस कर देते हैं एक्सटर्नल अपने क्रेडिटर्स को। तो जब क्रेडिटर्स को आप 55 रुपए दे देते हैं तो बाकी आपके पास बचते ही 45 रुपए हैं कि आप लोकल गवर्नमेंट में एक्सपेंड करें, लोकल एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंड करें और अपने तरक्याती कामों पे एक्सपेंड करें। उसमें दूसरा सवाल आ जाता है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का किस तरह बढ़ाया जाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। तो प्रॉब्लम असल में आ रही है आपके टॉप लाइन से कि आपका जो रेवेन्यू है एफबीआर का, उसका एक बड़ा पोर्शन चला गया है आपके डेट सर्विसिंग में। दूसरा अहम सवाल कि क्या एफबीआर में जो रिफॉर्म्स आई हैं उससे डेट कलेक्शन में इजाफा हो रहा है, खासतौर पे जो टैक्स हुकूमत जमा कर रही है उसमें क्या बेशबहा इजाफा देखा गया है 2 से 3 सालों में। दैट्स अगेन अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन दैट विल बी आस्किंग टू आवर गेस्ट। अभी रिसेंट जो नंबर्स आए हैं, जो 6 माह के नंबर्स आए हैं, 2204 अरब रुपए हमने कलेक्ट किए फर्स्ट हाफ में FY21 के, जो कि शॉर्टफॉल बता रहे हैं कि 6 अरब का शॉर्टफॉल अभी आया है, लेकिन क्लोज टू 99% आप अपना टारगेट मीट कर गए हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी इकोनॉमी अभी ग्रेजुअली रिकवर की है कोरोना के बाद और अभी भी बहुत सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मार्केट में आ रही हैं। और बिजनेसमैन उसके बारे में क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। उसके साथ साथ अगेन जो दिसंबर के नंबर्स आए हैं, 508 अरब रुपए जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है वो भी ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले में, जो कि 469 बिलियन रुपीस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दिसंबर में बेहतर नंबर आए हैं और हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल टैक्स कलेक्शन की एबिलिटी बढ़ रही है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए और मजीद करनी है कि ताकि ये मराद को इजाफा किया जाए, टैक्स कलेक्शन का निजाम बेहतर किया जाए। 2.3 मिलियन लोग अब ज्यादा रजिस्टर हुए हैं। दिसंबर का जो डेटा हमें बता रहा है कि जो टैक्स फाइलर्स हैं वो 2.3 मिलियन पीपल हैं, जो कि 2.17 मिलियन थे इसी वक्त पिछले साल में। तो ग्रेजुअली नंबर ऑफ पीपल हु आर फाइलिंग फॉर टैक्स वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत छोटा नंबर है। सो इन तमाम तर इशूज़ पे बात करने के लिए इंडस्ट्री के क्या टैक्स कलेक्शन के इशूज़ हैं और दूसरे मसाइल क्या हैं, आज हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने राइट से तारुफ करना चाहूँगा ज़ुबैर तुफैल साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट है FPCCI के, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का सर। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अयूब मेहर साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, खासतौर पर मैक्रो इकोनॉमिक एक्सपर्टीज़ काफ़ी है इनकी, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है सलीमुज़्ज़मान साहब, जो कि प्रेसिडेंट है काठी के, हमारे साथ प्रोग्राम में अक्सर नज़र भी आते हैं, दूसरे शोज़ में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन ऑन दी फोर्थ साइड हमारे पास शेख हबीब साहब हैं, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। आपसे खास तौर पर डिस्कस करेंगे कि अवामी मसाइल जो कि SMEs हैं, छोटे ताजिर हैं, उनके क्या मसाइल हैं टैक्सेशन के बारे में। कुछ की स्टैट्स देख लेते हैं ताकि हम एक आपको जायजा लेके बता सकेंगे क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो इकॉनमी में, खासतौर पर रेवेन्यूज और टैक्स कलेक्शन को अगर देखा जाए तो पिछले 5 से 6 सालों में रेवेन्यूज आपके ग्रो ही नहीं हो पाए। आप स्टैग्नेंट लाइन देख रहे हैं रेवेन्यूज की, और एक्सपेंडिचर ग्रेजुअली ग्रो हुए और जो पिछले 2 साल में एक्सपेंडिचर काफी ग्रो कर गए, जिससे एक डेफिसिट का गैप बढ़ गया एंड देन यू हैव टू अगेन गो टू IMF प्रोग्राम एंड वहां से आपने फाइनेंसिंग लेके अपना डेफिसिट को मीट करने की कोशिश की। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि आपके जो रेवेन्यूज हैं दे वर नॉट एबल टू पिक अप, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स नहीं इंक्रीज हो पाए थे, ये एक बड़ा इशू था। क्वांटम नहीं हो रहा था, टैक्स की चोरी का एक बड़ा मसला था, डॉक्यूमेंटेशन वाज अनदर इशू, स्मगलिंग भी इसका बाइस बना। तो ये इस चार्ट की सूरत में आपको इकोनॉमी की पिक्चर नजर आ गई। अगर हम मजीद आगे चलें, इसमें पब्लिक डेट के ऊपर इंडिकेटर्स को जायजा लें तो अगेन पब्लिक डेट के इंडिकेटर्स काफी सिवियर पोजीशन आपके सामने पेश कर रहे हैं कि 62.5% आपका रेवेन्यू टू ओवरऑल आपका जो डेट सर्विसिंग है वो रेवेन्यू का आपके 62.5% रहा 2019 में, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। अगर आप 62.5% या 50% अपने रेवेन्यू का उधार देने में लगा देंगे तो आपके लिए काफी मुश्किलात वैसे ही पैदा होना शुरू हुई। अगर हम एक और तीसरी स्लाइड देखें कि आपकी जो डेट प्रोफाइल है और एसेट सर्विसिंग है वो भी काफी मुतासर को नहीं रही है, अगरचे आपने रिफॉर्म्स कर ली हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट FBR की रिफॉर्म जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब
चार्ज संभाला तो FBR के अंदर की रिफॉर्म्स लेकर आए, डॉक्यूमेंटेशन की, और उससे ये चीज़ पुश करने की कोशिश की कि आप अपने आप को डॉक्यूमेंटेशन में लाएं, अपना टैक्स फिलहाल कम कर दीजिए, आपको स्लैब वाइज अमारात दी जाती हैं, लेकिन कम से कम आप अपने गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स हैं उनमें इजाफे का बाइस बनिए। सो नंबर वन क्वेश्चन जुबैर तुफैल साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं फर्स्ट हाफ के, हाउ डू यू फील कि वी क्लोज टू मीटिंग द टारगेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि टारगेट तो ऑलमोस्ट मीट हो गया है, डिस्पाइट के इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस भी थे, मुश्किलात भी थी, लेकिन इकोनॉमी के बाद सेक्टर ऐसे भी थे जो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, उसकी वजह से ये टारगेट जो मीट हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ऑटो इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इसकी वजह से आपके ओवरऑल टारगेट्स मीट हुए। बाद सेक्टर ऐसे हैं जो वीक रहे और उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी FBR ने इस 6 मंथ्स में जो है वो टारगेट ऑलमोस्ट मीट कर लिए। और लेकिन जो आपने कहा कि 2.3 मिलियन लोगों ने रिटर्न दाखिल की, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तकरीबन 8 लाख लोगों ने रिटर्न में ये लिखा है कि उनकी आमदनी 4 लाख रुपए से कम है, उन्होंने 100 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। तो एक्चुअली जो टैक्स पेयर हैं वो आपके 15 लाख लोगों से भी कम हैं। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि 22 करोड़ लोगों के अंदर 15 लाख लोग जो टैक्स दे रहे हैं, और अगर आप इस 15 लाख को भी फर्दर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो 10,000 रुपये तक का टैक्स दे रही है सालाना, और रियल टैक्स पेयर जो है वो चंद कंपनीज है या इंडस्ट्रीज हैं। टू बी प्रिसाइज 43.5 बिलियन के रिटर्न्स फाइल हुए हैं वर्सेस 28 बिलियन, तो उसमें 55% का इजाफा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर इस रिटर्न को देखें ओवरऑल GDP के मुकाबले में, GDP भी अनडॉक्यूमेंटेड बहुत सारी है, अगर जो डॉक्यूमेंटेड है उसका भी ये बहुत ही मीगर एक परसेंटेज आ रहा है। अभी FBR को ना बहुत काम करना है। FBR का काम ये है कि नए टैक्स पेयर्स को तलाश करे, प्लस जो अंडर डिक्लेयर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 8 लाख लोग जो हैं इनको ज़रा फर्दर स्क्रूटनाइज करें और देखें कि उनकी आमदनी क्या है, किस तरह से है। बहुत बड़ा अभी भी एक सेगमेंट है जो टैक्स नेट में नहीं है। आप देखें कि ऑटोमोबाइल की जो सेल्स हैं वो पहले से बहुत बढ़ गई हैं। दूसरी बात, ऑटोमोबाइल की सारी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 3 से 6 महीने की एडवांस सोल्ड है। उनके पास पैसे भी हैं कि उनके पास पैसे, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को तो किसी की पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास जिन्होंने कारें बुक कराई हैं उनके पास पैसा है, वही वर्किंग कैपिटल है उनका, सारी चीज़ें हैं। और दूसरा देखिए, जब 30 लाख की गाड़ी थी तो इतनी तेज़ी से नहीं बिकती थी, जब आज एक सेगमेंट है जो 40 लाख के राउंड में है कि अराउंड 38 to 42 लाख रुपीज़, वो गाड़ी भी बिक रही है, लेकिन उससे ज्यादा वो बिक रही हैं जो 5 मिलियन से ज्यादा हैं। तो लोगों के पास पैसा है। ऑटोज पे भी आता हूं, आपने बिल्कुल राइट पॉइंट आइडेंटिफाई किया। मैं एक टैक्स पे आपको कमेंट देना चाहूंगा मेरे साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? जहां तक आपने टारगेट की बात की है ना, टारगेट्स को पहले डिफाइन करना होगा, कौन से वाले टारगेट्स। जो हमने बजट में टारगेट्स रखे थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए, वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए, वो अचीव हो गए हैं। मसला ये है कि जब गवर्नमेंट आई थी, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में जो 10 नुकाती एक प्रोग्राम था, इकॉनमी का एजेंडा दिया था, उस 10 नुकाती में 7 इकॉनमी से रिलेटेड थे, और उसमें टैक्स से रिलेटेड दूसरे नंबर पे जो पॉइंट था टैक्स रिलेटेड था कि टैक्स की जो कलेक्शन 4 ट्रिलियन रुपीस के करीब है पाकिस्तान में उस वक्त ही 2 साल पहले, उसको 8 ट्रिलियन पे ले जाएंगे। तो GDP से इसका रेशो मेंटेन हो जाना था। 8 ट्रिलियन अभी बहुत दूर है। इस साल भी हमने जो टारगेट रखा है ना, 5.4 शायद नहीं 2020-21 का जो टारगेट रखा है वो 5 ट्रिलियन के करीब रखा है हमने, 20% ग्रोथ उसमें दी है, तो वो अचीव हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो उसका एक मैं समझता हूँ एडवर्स भी उसका जो कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो ये कि हमारा जो सिस्टम है, दुनिया में चंद एक कंट्रीज़ हैं जहाँ ऐसा होता है कि मोस्टली जो 70% हमारा टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें GST मेन है। अच्छा, ये टैक्सेस जो है ये बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी है कि ये कोई महज़िब टैक्स नहीं समझा जाता, ये रिग्रेसिव टैक्स है, इन्फ्लेशनरी है, चीज़ों की प्राइसेस में शामिल हो जाता है और उससे फिर कलेक्शन बढ़ती है। अब आप देखें, अब अगर आप स्टैटिस्टिक्स को मैच करना चाहें ना, GDP ग्रोथ रेट आपका नेगेटिव में रहा, वट एवर सो रीज़न उसको छोड़े, नेगेटिव तो रहा ना, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई। अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ रही हो तो, और पार्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस की, वो शो कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, प्राइस बढ़ती है चीज़ों की, जब प्राइस बढ़ती है तो GST ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो उसकी वैल्यू पे लग रहा है। अब अगर GDP की ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन प्राइजेस बढ़ रही हैं और टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, अल्टीमेटली क्या चीज़ हिट हो रही है? कोई चीज़ तो हिट हो रही होगी ना।
کنزمپشن کے خرچے بڑھ رہے ہیں, سیونگ کم ہو رہی ہے, آنے والے دور میں پھر وہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ کو ٹھیک ہے. آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. سلیم صاحب, واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ فرسٹ کے ٹارگیٹس کے اوپر کہ کہاں انڈسٹری جتنی گروتھ انڈسٹری میں آئی ہے ہم قریب اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کر رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ کوئکلی پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. جی دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ ٹارگیٹس کو ہم نے تقریباً میٹ کیا. ہمارے جو بجٹ کے ٹارگیٹس ہے اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس آیا, اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں جو انڈسٹری کو جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو آلریڈی رجسٹرڈ انڈسٹریز ہیں, جو آلریڈی ٹیکس پیئنگ انڈسٹریز ہیں, ہمارا پریشر, ہمارا جو پورا فوکس ہوتا ہے وہ انہی کے اوپر ہوتا ہے کہ انہی سے کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر لیا جائے. جبکہ ہمارا ایک اسٹینس ہمیشہ سے یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائیے. وہ لوگ جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے, بہت سارا ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, ہمارے ٹریڈرز ہیں, اور جو لوگ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے ان کو آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں, کیونکہ سب لوگ کریں گے کنٹریبیوٹ تو اس کے بعد تبھی ملک کا ایک نظام چل سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ایک بہت لمیٹڈ نمبر آف ٹیکس پیئرز ہو. بات ہو رہی ہے 15 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں, اگر آپ کے پاس 22 کروڑ آبادی کے ملک کے اندر, تو دیٹ از لائک نتھنگ, وہ نیگلیجیبل ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کبھی بھی اپنے ٹارگیٹس پورے نہیں کر سکتے, یا جو آپ کے ایکچوئل ٹارگیٹس ہیں جو ہونے چاہیے وہ آپ اس کو میٹ نہیں کر سکتے. ہم نے تو ابھی بجٹ کے ٹارگیٹ تقریباً پورے کیے ہیں, اس میں بھی تھوڑا سا ڈیفیسٹ آیا ہے. اب بجٹ کے ٹارگیٹ میں اگر تھوڑا سا بھی ڈیفیسٹ آیا ہے تو میں تو اس میں کہوں گا کہ پہلے ہمیں اپنے بجٹ کو پھر فوری طور پہ ریوائز کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے جو بجٹ کے ہمارے ٹارگیٹس تھے اگر اس میں ذرا سا بھی ڈفرینس ہے تو اس کی بیسس پہ ہماری ایک ایک چیز پلان ہوئی بھی ہوتی ہے, ہمارے آگے کے تمام پروجیکٹس پلان ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس کو آپ ریوائز نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی جا کے آپ کے پروجیکٹس وہ ہولڈ پہ آ جائیں گے. 6 بلین پہ تو ریویژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ابھی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہی تو آئی جائیں گے. آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آئی ہے, لیکن وہ جو ریویژن چاہ رہے ہیں وہ ریویژن مور ٹیکسز کی طرف جا رہے ہیں, ایکسپینڈیچر کٹ پہ نہیں آ رہے ہیں, وہ ٹیکسز بڑھانے پہ آ رہے ہیں ریویژن میں. ہاں, لیکن اگر آپ کے وہ ریونیوز کے ٹارگیٹ میں تھوڑا سا بھی میں شیخ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا, بیکاز یہ تو انہوں نے تو آپ کے اوپر بتا دیا سیدھا کہ ہم تو انڈسٹریلسٹ ہیں, ہم رجسٹرڈ ہیں, انکم اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں, ایس سی پی میں جا کے دیکھ لیں. لیکن جو چھوٹے تاجران ہیں وہ ہمیشہ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم نئی ٹیکس دیں گے کیونکہ ہمیں یہ سہولیات نہیں ملتی, یا پھر اس کو آسان نہیں بنایا جاتا. آپ نے کیا آبزرو کیا ہے پچھلے 1 سال میں, کیا چیزیں آسان ہوئی ہیں, نئے ٹیکس پیئر رجسٹرڈ ہوئے ہیں؟ پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان کی بات کو آن کروں گا کہ بالکل ہی اپنی جگہ صحیح فرما رہے ہیں, اور موجودہ جو دور میں, جو پچھلے دور میں اگر ہم جاتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کی جو شٹر پاور جو طبقہ تھا ٹریڈ, اسے نظر انداز کیا جاتا تھا کسی بھی قسم کے معاملات. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا. مسلسل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پچھلے 1 سال سے پرائم منسٹر آف پاکستان جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں بھی سرائی جا رہی ہے. پلس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے تاجر کو آپ ڈاکومنٹیشن کریں, اور ہماری خواہش ہے اور ہم ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. مرکزی تنظیم تاجران پلیٹ فارم کے سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ چاروں صوبوں کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ کو آپ آن کریں, چھوٹے تاجروں کو جو ہے نا آپ انہیں مہارت دیں. جس طرح بھی دیکھیں آپ نے انڈسٹریز میں گروتھ کی ہے, آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں آپ, ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیا پریس آف پاکستان نے کہ اس کی گروتھ بڑھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح تمام شعبوں میں جب یہ چیزیں کی تو چھوٹے شٹر پاور کی بھی طرف جو ہے نا مثال کے طور پہ دیکھیں نا, جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ٹیکسز ملے, ہم باہر پچھلے 3 ماہ پہلے بھی ہماری وزیر خزانہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, حفیظ شیخ صاحب سے, ہم نے ان کو کچھ تجاویز دی. ہم نے کہا کہ چھوٹا تاجر آپ کے ساتھ کھڑا شانہ بشانہ, ہم ڈور ٹو ڈور آپ کو ہمیں آدمی بندے دیں, ہم ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ کریں گے اور آپ کو ٹیکس میں لا کے تمام جو چھوٹا تاجر ہے ہمارا ٹیکس نیٹ میں آئے گا. لیکن ان کو کچھ مجبوریز ہیں, وہ مجبوری یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم آتی ہے تو اسے حکومت جو ہے سالو نہیں کرتی. تو میں آپ کے توسط سے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ چھوٹے تاجروں کو بھی ایسی پالیسی دیں, ایسی مہارت دیں, تاکہ جو مثلا ٹیکسٹائل میں آپ نے دیا ہے, چھوٹے انڈسٹریز میں آپ نے گروتھ دی ہے, تو بزنس کمیونٹی بھی چھوٹے تاجروں کو بھی کھڑا کریں. گزشتہ 6 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پوزیشن آپ کے سامنے ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے کرونا کی صورتحال میں ابھی تک ریٹرن نہیں فائل کر سکے. ایک مسئلہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک پرابلم یہ آ رہا ہے, یہ جو نمبر ہے 2.3 ملین لوگوں کا, جس میں انہوں نے کہا کہ اچھے خاصے انہوں نے تو کچھ ٹیکس دیا ہی نہیں ہے. جی ایسا ہی. اگر یہاں ادھر اسٹوڈیو سے 15 کلومیٹر ریڈیس میں گھما لیں, ایک پورا ایک سرکل لے لیتے ہیں 15 کلومیٹر میں, اس سے ٹرپل تو ٹیکس پیئر آپ کو مل جائیں گے جو کہ ٹیکس نیٹ پہ آ سکتے ہیں, جس میں چھوٹے تاجر بہت ہوں گے. تو ایکچولی ہیبٹ ہی نہیں ہے کہ ہم ٹیکس فائل کریں, تو ان کو ٹیکس فائل کی ہیبٹ کس طرح دلائی جائے, بیکاز دس از اگین امپورٹنٹ. اگر 50,000 کی لمٹ لگائی تھی, پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایف بی آر جو ہے نا, وہ جو مقصد ہے جو سسٹم پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے نا پچھلے دور کے اندر, وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے ایف بی آر کے اندر مقصد ہے کہ ٹیکس میں وہ کہتے ہیں صرف ہماری پاکٹوں میں ڈال دیں آپ.
लेकिन अब ऐसा मुझे तो नजर नहीं आ ऑटोमेट रहा हो गया है काफी। जी। अब मैं समझता हूँ कि अब मकसद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो पॉलिसी इस वक्त मौजूद है, मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और छोटे से छोटा ताजिर जो है ना, मैं समझता हूँ कि टैक्स नेट में आना चाहता है। और अभी भी आप देखें कि कोरोना की वजह से जो है टैक्स कुछ लोग रह गए। अभी भी मकसद है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग रह गए उन्हें टाइम शेड्यूल दिया जाए, ताकि छोटा ताजिर जो रह गया या बड़ा इंडस्ट्रीज रह गए वो अपने आप को ग्रोथ में डाल सके। कोरोना की वजह से बहुत से लोगों ने जो है अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। ठीक है, ज़ुबैर साहब आपका टेक लेना चाहूँगा। ये बड़ा एक इशू होता है कि कोई ना कोई इशू रह जाता है एंड अगले साल फिर बैठेंगे और नंबर नहीं बढ़ पाता। व्हाट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम, बिकॉज छोटे ताजिरों का क्या इतना प्रॉब्लम है कि रजिस्ट्रेशंस क्यों नहीं बढ़ रही कम से कम सिस्टम के अंदर? देखें, ये 2-3 साल से एक्सरसाइज हो रही है और मैं FBR में इस चीज़ का हिस्सा रहा हूँ। जी। लेकिन जो छोटे ताजिर हैं वो उनके बहुत सारे ख़दशात हैं। वो कहते हैं जी कि जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं फिर उसके बाद ये माजी में जाते हैं कि ये कहाँ से बनाया, ये कहाँ से लाया, ये कैसा हुआ। तो इनको एक दफ़ा कोई ऐसी छूट देनी होगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को छूट दी है ना, इनको छोटे ताजिरों को भी कोई ऐसी छूट दी जाए कि भाई आप अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर करो और उस पर नॉमिनल सा टैक्स लगाए, बिल्कुल नॉमिनल। ये एमनेस्टी अभी दी नहीं गई थी, पार्टिसिपेट कर सकते थे ना? नहीं, एमनेस्टी देखें जो दी गई है अभी तो खैर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इससे पहले भी तो उस वक्त भी जो है छोटे ताजिरों ने उससे फ़ायदा पूरी तरह नहीं उठाया, कुछ ने उठाया लेकिन अक्सरियत ने नहीं उठाया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि FBR को चाहिए कि बजट से पहले इन्हें एक मौका और दें कि भाई आप रिटर्न्स दाखिल करें और आपसे माजी का नहीं पूछा जाएगा, आगे का जो है टैक्स आप दें। उसमें उनके लिए कोई ऐसा टर्नओवर टैक्स लगा दिया जाए और उसका रेट कम होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये रेट ज़्यादा रेट होने से भी भागते हैं, कहते हैं कि ठीक है इस पे नेट से गायब रहो तो ज़्यादा अच्छा। जाफरी साहब देखिए, मसला ये है इसमें, वही मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा। अब इनके इंतखाबी मशहूर में इस गवर्नमेंट की, इससे पहले वाली गवर्नमेंट के भी था कि हम इनडायरेक्ट टैक्स से डायरेक्ट पे शिफ्ट करेंगे। ये इनके लिए बड़ी सहूलत है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देते हैं तो डायरेक्ट की तरफ, फाइलिंग की तरफ ये गवर्नमेंट भी नहीं जाती, लोग भी नहीं जाते, गवर्नमेंट भी नहीं जाती। हम एक तरफ ये बात करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन लोएस्ट कंट्रीज़ में है जहाँ लोएस्ट टैक्स टू GDP रेशो है, लेकिन एक और भी फैक्ट है कि पाकिस्तान दुनिया की उन 5 कंट्रीज़ में है जहाँ टैक्स रेट हाईएस्ट है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाईएस्ट टैक्स रेट है। इनकम टैक्स, 5 इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, 5 कंट्रीज़ में शामिल है जो हाईएस्ट टैक्स पे कर रही हैं। मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हम फाइलिंग, अब जो फाइलिंग बढ़ रही है ना, फाइलिंग लोग फाइल तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ुबैर साहब ने भी इंडिकेट किया है उनके साथ टैक्स थोड़ी आ रहा है उन फाइलिंग के साथ। बेसिकली नोटिस ना आए इसलिए वो सिस्टम में डाल रहे हैं। एग्जैक्टली, सिस्टम में वो फाइलर बन जाते हैं लेकिन टैक्स नहीं पे कर रहे। टैक्स पे करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये टैक्स रेट को इनको बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना होगा। एक्सपीरियंस है ना, कारपोरेट टैक्स में था, कारपोरेट टैक्स ग्रेजुअली आपने रिड्यूस किए, कारपोरेट सेक्टर से अब ज़्यादा टैक्स आ रहा है। वेल्थ टैक्स की वजह से लोग फाइल नहीं करते थे, आपने ख़त्म किया, बहुत फर्क पड़ा है उसकी वजह से। डायरेक्ट टैक्सेस का रेट कम करें और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। इकोनॉमी में बहुत अहम वो शोबे हैं जो GDP में तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबको पता है, सही है, लेकिन सही टैक्स में उनका कंट्रीब्यूशन सही है। ये एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सलीम साहब एक इशू ये है कि टैक्स कलेक्शन जब करने जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछते हैं कि आप अपना टैक्स दें, तो वो 10 इशूज़ बताते हैं गवर्नमेंट को कि पहली बात तो ये आप इलीगल ट्रेड को रोकिए, आप हमें बिजनेस को मराद दीजिए, गैस दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। एक तो ये पूरा एक आर्गुमेंट बिल्ड होता है, बिकॉज वो फिर एसोसिएशन के थ्रू हम पुश करते हैं गवर्नमेंट को जाके कि आप पहले ये दीजिए। तो इट्स लाइक चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि पहले आप ये दीजिए तो हम आपको टैक्स देंगे, अदरवाइज हम टैक्स नहीं देंगे अगर आप ये नहीं देंगे। तो हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू एक्चुअली, बिकॉज ये एक बड़ा इशू रहा है कि जब भी मैसिव कलेक्शन ऑफ टैक्स की बात होती है, फिर वो एक होता है कि नोटिस आ गए और एक वो एक नई डिबेट में निकल जाते हैं। सर योर टेक। जी देखें, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें बात यह है कि ये इंडस्ट्री की हमेशा से एक डिमांड जरूर रही है, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से कभी भी इस बेसिस पे टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस रुका तो नहीं है। टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस तो हमेशा से चलता रहा है और टैक्स इसके बावजूद भी देती रही है। ये तो मैं आज भी आपसे गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ आपके तवज्जुह से कि जो गैस है, यूटिलिटीज़ हैं, इनकी फराहमी तो इंडस्ट्री का एक बेसिक राइट है। अगर आज अभी रिसेंटली गैस के क्राइसिस दोबारा बढ़ गए हैं, दोबारा सिवियर हो गए, अगर गैस नहीं होगी, इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं कर पाएगी, अपने ऑर्डर्स को मीट नहीं कर पाएगी, उसकी रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, तो वो टैक्स कहाँ से देगी? लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स दिया और जितनी ज़ाहिर का सेल हुई उसके हिसाब से टैक्स दिया। अगर आप ये यूटिलिटीज़ नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू गिरेगा और उसका एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, जो कि आता है हमेशा यूटिलिटीज़ के कमोनी की वजह से। लेकिन जितनी सेल होती है उसके हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो प्रॉपर पूरे टैक्सेस दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये एक और भी इशू होता है अंडर इनवॉइसिंग का, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये भी काफ़ी पिछले 1.5-2 साल में रिफॉर्म, जब FBR ने अपना सिस्टम ऑटोमेट किया है
तो इन तमाम तर चीज़ों को पकड़ा है। रिटेल सेक्टर्स के अंदर खास तौर पे ये बहुत होता था कि आप अंडर इन्वॉइस करते थे और डॉक्यूमेंटेड सेल और एक्चुअल टैक्सेबल सेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। तो ये भी एक बड़ा इशू है। ये शेख साहब आप बताइए, क्योंकि आप रिटेल्स को काफ़ी नुमाइंदगी करते हैं। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो मकसद है कि हमारे यहाँ जो गैर कानूनी रास्ते से जो माल आता है तो वो सबसे ज़्यादा हमें नुकसान देता है। उसकी वजह है कि वो बॉर्डर से तमाम जगहों से जब निकल रहा होता है वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, वहाँ किस तरह निकल जाता है कुछ समझ नहीं आती। लेकिन जब वो मार्केटिंग में आ जाता है, हम छोटे ताजिरों के पास जब वो शॉपों में आ जाता है तो उसके बाद नाटक टैक्स और वो दूसरे इदारे जो है उस पर रेड करते हैं और वो जो है ट्रक के ट्रक भर के और दुकानों को सील करके चले जाते हैं। तो मुझे अफसोस है, इस लीकेज को रोकना होगा। पिछले दौर में भी ये मकसद हमारी FBR में जब इजलास हुआ उसके अंदर भी हमने यही कहा था कि भाई आप जो बॉर्डर के ऊपर इस सिस्टम को बंद करें ताकि टैक्सेस देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक चीज़ हमें यही चीज़ टैक्स के मुताबिक मिल रही है 200 रुपये की, और वो जो चीज़ डायरेक्ट वहाँ से आ रही है अलग से एक्सप्लेनिंग हो के वो चीज़ 150 रुपये की मिल रही है, 140 रुपये की मिल रही है, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो हर दुकानदार तो नहीं कर पाएगा ना, जिसकी जो मरासी में उसके मुताबिक रहता है। शेख साहब ये बताइए कि आपकी जो तंजीम है वो कितने ताजरों की नुमाइंदगी करती है, कितने एक क्वांटम होगा, नंबर होगा आपके जहन में? कम से कम मेरे हिसाब से कम 45 लाख। 45 लाख 45 लाख ताजरों की आप नुमाइंदगी चारों सूबों में। चारों सूबों में, दैट्स अ बिग नंबर। एंड उसमें से कितने % लोग टैक्सेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं? देखिए, टैक्स में तो मैं ही समझता हूँ कि 20% भी नहीं है। उसकी वजह है कि पॉलिसी जो है ना बदकिस्मती माजी में जो रही है ना हमारी यहाँ, वो सिस्टम ऐसा रहा है कि FBR खुद नहीं चाहता था। क्योंकि 20% से कम तो टोटल ओवरऑल भी कम। बिल्कुल, मैं ऐसे ही मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि पिछले दौर के अंदर हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही कि FBR चाहता ही नहीं था कि मसल लोग टैक्स नेट में आए। चलिए, अच्छा फर्ज करें आपसे सवाल पूछा जाए कि अब आपको टैक्स नेट में लाने की दरखास्त की गई है, गवर्नमेंट ने आपको पुश कर रही है और आपको सिस्टम्स बना के दे रही है, और मराद भी, एमनेस्टी भी जिस तरह मेरे साहब ने बताया की गई। तो ये 45 लाख जो ताजिर हैं, कम से कम आप इसमें से 5 लाख ताजिर तो ला सकते हैं इसमें? बिल्कुल ला सकते हैं अगर FBR की व्हाट इज पॉलिसी स्टॉपिंग यू इस वक्त, अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर करना चाहे तो ये काम हो सकता क्या व्हाट इज क्या पॉलिसी है? है। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम शराब पे आए, कम शराब पे आए। हाँ, कम शराब रेट लोअर्स हो और हर आदमी टैक्स नेट में आ जाए। मैं चाहता हूँ छोटे से छोटा ताजिर जो है ना वो अपने नेट के अंदर आ जाए टैक्स में, ताकि वो फाइलर बन जाए। और फाइलर जब बनेगा तो वो ऑटोमेटिक आज अगर इस साल उसने अगर 10,000 रुपए दिए तो अगले साल 15,000 20,000 रुपए देने की ताकत रखेगा। क्वेश्चन इज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो अभी एमनेस्टी कुछ जो छोटी जो चीजें उसमें एमिनिटी स्कीम में देके फिक्स टैक्स भी करते हैं, ताकि वो ताजिर जो छोटा नेट पे आता है तो उसको फिक्स टैक्स की तरफ एक तरफ ले जाया जाए, ताकि वो सब इकोनॉमी जो है आपसे सवाल पे मैं फिक्स कर दिया था। अगर आपको कहा है कि आप 45 लाख लोगों में से कुछ परसेंटेज को टैक्स नेट में लेकर आए, आपको पता है तमाम चीजें पिछले दौर के अंदर FBR की जो टीमें निकलती थी ना, वो इसी दौर में किया है वो सर अपने इस दौर के अभी हो रहा है, लेकिन अभी भी वो सिस्टम नहीं चल पा रहा। जुबैर साहब बैठे हुए मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि बहुत 70 साल का एक निज़ाम है, उसे सही करने के अंदर प्राइम मिनिस्टर को बहुत टाइम लगेगा। हम छोटा ताजिर आपके साथ खड़ा है, हम ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर इसकी तरफ वाकई अगर सीरियस हो जाते हैं और छोटे ताजिरों को अगर ये किसी किस्म की मराद दे दें। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। 45 लाख ताजिर हैं और टैक्सेशन, मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से आई हैव टू चेक विद द नंबर्स, 1 से 2% टैक्स में जो है ना, जो रिटेल से जो टैक्स कलेक्ट होता है वो बहुत कम है, नंबर ऑफ फाइलर्स के अलावा जो है ना, और बड़ी हालांकि इकोनॉमी ट्रेडिंग इकोनॉमी है हमारी, ट्रेडिंग इकोनॉमी है। यस एग्जैक्टली, ट्रेडिंग इकोनॉमी में ज्यादा ट्रेडिंग से आना चाहिए। मैं ये यहाँ तो फौरन ठीक होगा या नहीं हो, जो कह रहे हैं कि कुछ टाइम लगेगा, टाइम तो 70 साल लग गए, 70 साल लग गए। अब जो है ना इसमें सब लोगों को नेट के अंदर आना होगा, उसमें FBR को चाहिए इनके लिए कोई एक दफ़ा फिर से आसान रास्ता दें कि ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, छोटे ताजिर हैं, ये उसके अंदर आएँ, उसका रेट कम कर दें, कुछ भी करें, लेके एक दफ़ा इनको नेट के अंदर आएँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इनको 5-10 साल के प्रोसेस में नहीं डाल सकते। ये तो है कि चंद महीनों के अंदर ही ये होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बात जो जिक्र हो रहा था स्मगलिंग का और अंडर इन्वॉइसिंग का, देखिए आपका जो रेवेन्यू कम आ रहा है ना, इसमें स्मगलिंग की बहुत बड़ी वजह है। आपके मुल्क में इतने बड़े पैमाने पे स्मगलिंग होती है, मेरा रफ आइडिया है कि 400 से 500 मिलियन रुपीस का जो रेवेन्यू है उस स्मगलिंग में गायब हो जाता है, खाया पिया जाता है। ये स्मगलिंग कहाँ से होती है? ये स्मगलिंग अफ़गानिस्तान और ईरान से होती है। अफ़गानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, वो हुकूमत ने और फ़ौज ने मिलकर ऑलमोस्ट अफ़गान बॉर्डर जो है वो उसको फेंस कर दिया है। उसमें अब स्मगलिंग की बहुत कम जगहें रह गई हैं। मेरे इल्म के मुताबिक 90-95% जो है फेंसिंग हो चुकी है। तो अब सिर्फ कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे अभी फेंसिंग नहीं हुई है, तो वहाँ से, लेकिन अगर वो पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ इतनी आसानी से बड़े पैमाने पे या बड़ी तादाद या क्वांटिटी में स्मगलिंग नहीं हो सकती।
تو وہ بھی آہستہ آہستہ بند ہو جائے. اب رہ گیا پاک ایران بارڈر. اس وقت پاک ایران بارڈر میں سب سے زیادہ سمگلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن حکومت نے فوج کے ساتھ مل کے یہاں بھی فینسنگ شروع کر دی ہے. فینسنگ جو ہے ابھی ابتدائی مرحلوں میں ہے. جو مجھے اندازہ ہے، جو علم ہوا ہے، وہ 10 سے 15% جو بارڈر کا علاقہ ہے وہ فینس ہو گیا. لیکن کنٹینیوس فینسنگ چل رہی ہے اور اس میں تقریباً 18 مہینے یا 2 سال لگیں گے. آف کورس اس میں بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ بھی ریکوائرڈ ہے اور وہ ہوگا. اب اگر حکومت کو جب اپنا ریونیو چاہیے ہے اور اس میں ڈیفنس ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، سب چیزیں، تو یہ لیکیجز بند کر دیں تو آپ کے پاس ریونیو بھی آئے گا. نہیں، اسمگلنگ نہیں ہوگی. اور جب فینس لگی ہوگی تو اتنا آسان نہیں اسمگل کرنا. اس کو وہاں سے وہ راستہ بند کیا جائے، ریونیو بڑھایا جائے. جہاں جہاں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ڈیفنس میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، ہیلتھ میں ہے، تو وہ ساری جگہیں جو ہیں یہیں سے پوری ہوں گی. اور دوسرا، پاکستان کی اکانومی میں پوٹینشل ہے. دیکھیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ موجودہ سال اور آنے والا سال جو ہے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. بہتری کی طرف جائے گا. حکومت جو ہے وہ مراعات بھی دے رہی ہے انڈسٹریز کو، جیسے کہ ریونیو اپنا یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے صحیح اقدام اٹھایا کہ اس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. اور جو پرچیزر ہے اس کے لیے سن 2023 تک کی جو ہے اس کو مراعات دی ہیں کہ آپ 2023 تک جو ہے اپنے آپ کو 350 ارب بینکوں کو کہہ دیا کہ آپ ان کو فنڈنگ کریں، لیکوڈیٹی. بینکوں نے پہلی دفعہ ہے، کیونکہ بینک جو ہے بینک ہاؤس لون دینے سے بہت گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ اس میں جو ہے فور کلوجر لاز نہیں ہے، لیکن وہ لاز بھی اب آ گئے ہیں. وہ اب آ گئے ہیں. تو اچھا، پہلی دفعہ ہے کہ بینکوں نے اسمال لونز دینے شروع کیے ہیں جو 50 لاکھ روپے تک کے ہاؤس بلڈرز کے پیچھے لگے ہوئے بینکس. ایکچولی ابھی پروگرام میں ہم جس کا ذکر کر رہے تھے، چیئرمین آباد تھے، تو بولتے ہیں کہ اب بینکس ہمارے پیچھے ہیں کہ ہمیں یہ لو، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. ہاں بالکل، ہر بینک نے، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ ٹارگیٹ میٹ نہیں کرے گا ان پہ پینلٹی ہوگی. تو لہٰذا بینکس جو ہیں اس وقت چھوٹے جو قرضے ہیں ہاؤسنگ کے اپ ٹو 5 ملین روپیز پر اپارٹمنٹ یا ہاؤس جو بھی ہے وہ دے رہے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈسٹری کو اور کنسٹرکشن کو اور زیادہ تیزی آئے گی اور اس کے ساتھ عام آدمی کو بھی جو ہے ایک سہولت سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی پوائنٹ پہ میں آنا چاہوں گا، خاص طور پہ اف وی اسٹک ٹو دا FBR ٹیکس کلیکشن ٹاپک. دیکھیں، بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ ایک پلیئر ہیں اکانومی کے اور آپ ایک پلیئر ہیں اکانومی کے. آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹیبلشڈ انڈسٹریز کو جو کہ رجسٹرڈ ہیں. یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں 45 لاکھ تاجروں کو، جس میں موسٹلی لیس دین 1% FBR کے سسٹم میں رجسٹرڈ ہیں. تو یہ آپ دیکھیں رینٹ سیکنگ بیہیویئر ہے. ایک سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹ کے اوپر رینٹ سیک کر رہا ہے اور آپ لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم پہ ٹیکسز کم کیے جائیں. ہم آلریڈی بہت ٹیکس دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے ہی اس وقت کہ جب ہمیں ایمنسٹی دی جائے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ کس طریقے سے بیلنس کیا جائے اس کو. واٹس یور ٹیک؟ جی دیکھیں، ان کی بات میں تو ایگری کروں گا کہ ان کو آنا چاہیے اور یہ آنے کے لیے تیار بھی ہیں. بڑی اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ اتنی بڑی تاجر تنظیم کے رہنما کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آنے کو تیار ہے سسٹم میں. اور میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں. سسٹم سمپل سی بات ہے کہ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کریں. ہم تو یہ والی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے جس طرح کا ٹیکس کا نظام ہے کلیکشن کا، وہ بندہ جو کہ ٹیکس نہیں پے کر رہا وہ سب سے مزے میں گھوم رہا ہے، اور جو بندہ ٹیکس پے کر رہا ہے، جو ادارہ ٹیکس پے کر رہا ہے، وہ ٹیکس جمع کراتے ہی اس کو کچھ دنوں کے بعد نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہیئرنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ٹریبیونل میں لے کے جایا جاتا ہے. اگر اس کا کوئی ذرا سی جان بوجھ کے ڈسکرپنسی نکالی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹریبیونل میں وہاں تک لے کے جایا جاتا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ٹیکس پیئر ہے جو کر رہا ہے آلریڈی، اس کے لیے تو آپ بالکل اس کو ریلیکس کر دیں. نوٹسز کا سسٹم کو abolish کر دیں، جتنا اس نے ڈکلیئر کر دیا اس کو کر دیں. آپ ٹیکس کی بیس بڑھانی ہے، ٹیکس کا والیوم بڑھانا ہے، اس کے لیے آپ چھوٹے تاجروں کو اتنے ایزی ان کے لیے ریٹس کر دیں، اتنا ایزی ان کو ایمنسٹی آپ دے دیں کہ کسی طریقے سے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر سسٹم میں آ جائے. اچھا، مائی کوشچن ٹو یو از ویری سمپل. جو لاسٹ ایمنسٹی نکالی گئی تھی اس میں اگر آپ کو کوئی اپلیکیشن ریسیو ہوئی، کمپلین اپنے ایسوسیشن کے آفس میں کہ ایک تاجر نے اپنا ٹیکس فائل کیا، ایمنسٹی اویل کی، اور پھر اس کو FBR نے دوبارہ اپروچ کیا اور سورسز آف انکم ہے، از دیر اینی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس؟ نہیں، ایسا ہمارے پاس کوئی کمپلین نہیں ہے. دین اٹس لائک اٹس جسٹ این آرگومنٹ. ایمنسٹی دی گئی تھی، ایمنسٹی دی گئی تھی. سو لیٹس ناٹ ٹاک لیکن اس اباؤٹ کو استعمال نہیں کیا. اصل میں تاجر ڈرے ہوئے ہیں. دیٹس اے بگر کویسچن کہ فیئر ہے. جی سر. نہیں، میں آپ نے کا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی کمپلین آئی کہ بعد میں کسی نے FBR نے اس کو اویل کرنے کے بعد لوگوں نے اویل کیا، لوگوں نے اس ایمنسٹی کو اویل کیا، اویل کرنے کے بعد ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایسا کوئی ہمارے پاس کمپلین نہیں آئی. دیٹ مینس کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایمنسٹی بول رہی ہے تو ایمنسٹی دے بھی رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ اٹس اونلی اے فیئر فیکٹر. اب یہ اتنے بڑے تاجر ہیں، آپ چھوٹے تاجروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں،
جب ان کو نہیں پکڑا گیا تو آپ کو کیوں پکڑیں گے؟ مائی کوشچن از. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ابھی زبیر صاحب نے بات کی کہ تمام انڈسٹریز کو جو ہے وہ قرضے شروع کر دیے ہیں اور بینکوں نے اور تمام چیزوں کا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو, ٹریڈر کو بھی جو ہے نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے مقصد ہے کہ فنڈ دیں, ان کو بلا سود کوئی قرضے دے دیں. اگر بلا سود نہیں قرضے دیتے 3-4% کا جو سسٹم آتا ہے اس کے اوپر سبسڈی دے کے اس کو اس طرح چالو کر دیں تاکہ چھوٹے تاجر کی بھی جو ہے کمر سیدھی ہو جائے. تو ہماری یہ بات تو بہت ہوتی ہے لیکن کام نہیں ہو پاتا. بس شیخ صاحب دیٹس اے فائنینسنگ کوشچن. میں تو اسٹک کر رہا ہوں اسی پوائنٹ پہ کہ جب اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے کاٹی کے سربراہ, اور یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب ایمنسٹی اویل کی اور اربوں روپے ڈکلیئر کیے تو ہمیں سوال نہیں پوچھا گیا. آپ کے تاجر جب لاکھوں روپے ڈکلیئر کریں گے تو آپ کیوں ڈرتے ہیں کہ آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے اور ایف بی آر پیچھے پڑے گا؟ جب آپ کی ایک ایمنسٹی سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو گورنمنٹ آسک دس کوشچن کہ ہم دوبارہ ایمنسٹی کیوں دیں؟ بیکاز آئی ایم ایف بھی دوسری جانب آپ کو وہ بھی آپ کے اسکرو کسنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم بار بار تھوڑی دیں گے ایمنسٹی. FATF کا ایشو آ جائے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ابھی چھوٹے تاجروں کے لیے اگر یہ پالیسی نکال دیں 1% والی, دوبارہ ایک دفعہ یہ 1% والی اگر یہ پالیسی دے دیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سال ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جتنی دولت ہے آپ 1% ٹیکس دے کے اس کو ڈکلیئر کر لیں تو آپ کی وہ دولت کنسیڈر ہوگی, ڈاکیومنٹڈ ہے. بالکل. اور پہلے کتنا تھا؟ نہیں 1% بھی دیا گیا. 5 سال میں 2 ایمنسٹی اسکیم آئی ہیں, 2 آئی ہیں. میں پچھلی گورنمنٹ کی اسکیم کی بات کر رہا ہوں جس میں مقصد ہے کہ 1% کا پالیسی آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں پھر یہ جو سیکنڈ جو پالیسی آئی تھی اس کا تو طریقہ کار ہی بڑا ڈفرینٹ تھا. پرائم منسٹر پاکستان سے ہم نے بڑی ریکویسٹ کی تھی, اس ٹائم شبر صاحب موجود تھے, اسلام آباد میں ہمارے کئی اجلاس ہوئے. ہم نے ان کو کہا جو پالیسی آپ نے دی کہ اس کے اگینسٹ پیمنٹ ہونی چاہیے, اتنا سسٹم اماؤنٹ جمع ہونا چاہیے, وہ آپ اماؤنٹ دکھائیں بینک کے اندر تو اس کے بعد آپ کو وہ ایمنٹی اسکیم ہوگی. تو پچھلی ایمنٹی اسکیم یہ تھا کہ 1% آپ اپنا اگر وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو 1% آپ دے دیجیے. اب میرا سوال یہ کہ پچھلی بار جب ایمنسٹی آئی تھی تو آپ کے تاجروں کی کتنے پرسنٹیج تاجر کی ایسی تھی جنہوں نے 1% کو اویل کیا تھا؟ آپ کے پاس کوئی نمبر ہے؟ میرے خیال ہے کوئی 0.05% سمجھ لیجیے. 0.05%. What are we talking about here? So اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب لوگوں کو خوف زیادہ ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں چھوٹے تاجر کو خوف زیادہ ہے. یہ کیا گارنٹی ہے پھر کہ اب دوبارہ آئے گی تو اویل کریں گے؟ چھوٹا تاجر یہ کہتا ہے جو میں سمجھ گیا آپ کی بات, انڈائریکٹ ٹیکس ہم پہ بہت لگتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. Now this is a different argument. لیکن اب کیا ایسا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ 1% دیا جائے تو اویل کریں گے؟ بیکاز پھر وہ یہ آرگومنٹ آئیں گے. دیکھیں 70 سال میں جو کام نہیں ہو سکا جو پرائم منسٹر پاکستان نے اس وقت پوری دنیا کے اندر ہمارے پاکستان کو دکھایا ہے نا, اور الحمدللہ اس کی ایک اہمیت نظر آ رہی ہے. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اس ماحول کے اندر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اگر FBR اپنا قبلہ تھوڑا سا درست کر لے اور یہ پالیسی 1% والی دوبارہ دے دیتے اس سال ایمنسٹی اسکیم, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہو جائے گا. میں کوشچن اس کہ قبلہ تو گورنمنٹ کا درست ہے نا, قبلہ تو تاجروں کا درست ہونا چاہیے. جعفری صاحب ایک اور اس میں ایشو ہے, آپ نے میں پہلے ان کے پہلے پلیز آپ. میں اس میں دیکھیں اگر گورنمنٹ کرنا چاہے گورنمنٹ کر سکتی ہے, اور گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ ایک ایمنسٹی جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ فائنلی اگر ایمنسٹی نکالتے ہیں اس کے بعد پھر اب تو ڈیٹا اتنا زیادہ کمپیوٹرائزڈ ہے, آپ کے پاس NIC نمبر سے آپ کے پاس ساری چیزیں ویریفیکیشن ہو سکتی ہیں, ساری چیزیں ڈیٹا آ سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک رول بنا دیا جائے کہ اس کے بعد اگر کسی نے رجسٹر نہیں کیا تو وہ NIC نمبر سے آٹومیٹکلی NIC نمبر ول بی اور ٹیکس نمبر, اور اس کے تھرو ٹیکسیشن ہو جائے گی. تو میرے خیال ڈاکیومنٹیشن میں لے کے آیا جا سکتا ہے. اٹس ناؤ کہ اگر گورنمنٹ کو تھوڑا سا اسٹرکٹ اپروچ بھی لینی پڑے گی. مائی کوشچن از اگین مہر صاحب آپ کی طرف, آپ پہلے اس کو پوائنٹ کور کیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ صرف اپریہنشن کی بات نہیں ہے کہ چھوٹا تاجر ڈرتا ہے, صرف ڈرنے کی بات نہیں ہے. ایک اور ریزن یہ ہے کہ جو بڑی انڈسٹری ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے, ان کے پورے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, ٹیکس کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ایکسٹرنل آڈیٹر بھی ہوتے ہیں, انٹرنل آڈیٹر بھی ہیں, پورا ڈپارٹمنٹ ہے اکاؤنٹس کا. چھوٹا تاجر وہ سب مینیج نہیں کر سکتا. یہ ایک الگ ریزن ہے. صرف اپریہنشن نہیں کہ ڈرتے نہیں, وہ یہ چیزیں جانتے ہی نہیں ہیں. پہلے تو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ سسٹم کیسے بنایا جائے, کس طرح فائل کیا جائے, اور وہ اتنا سمپل ہونا چاہیے کہ وہ ایک دکاندار کتنی بڑی بھی دکان ہو وہ اپنا کوئی پراپر اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ نہیں بنا سکتا, فائنانس ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا, اس کے لیے سمپلیفائی کرنا ہوگا. تو صرف ریٹ کی بات نہیں ہے, سمپلیفیکیشن کی بھی ضرورت ہے. دوسرا, ہم جب بات کر رہے ہیں نا صرف ایڈمنسٹریٹو میئرس کی ہم بات کر رہے ہیں, پالیسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. سمگلنگ کو روک لیا, ایمنسٹری اسکیم لیا ہے, جتنی ایگزمپشن دے رہے ہیں نا ایمنسٹری اسکیم دے رہے ہیں. یہاں زبیر صاحب بیٹھے ہوئے, میں آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں اسے. جتنی آپ ایگزمپشن دیں گے نا, جتنی بھی ایگزمپشن دیں گے, چاہے ریٹیلرز کو دیں, ٹریڈرز کو دیں, کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں, آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق وہ 8 to 9% آف GDP ہو گیا ہے, ہائیسٹ ہو گیا ہے. جتنا ڈیفیسٹ ہوگا اس کے لیے ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے, اور ٹیکسز لگیں گے کس پہ؟ ٹیکسز انڈسٹری پہ ہی لگیں گے. انڈسٹری کو تو سپورٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کسی بھی اس طرح کی ایگزمپشن کو. الٹیمیٹلی انڈسٹری پہ ٹیکس آئیں گے اور کوئی پے نہیں کرے, کوئی پے نہیں کرے. بہت ہی کی پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ناظرین میں آپ کو کچھ سلائڈز بھی دکھاؤں گا. ابھی میں پہلے طفیل صاحب سے ایک فیڈ بیک لے لوں کہ دیکھیے
یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ دیں مجھے ایگزیمشن اور میں اویل کروں گا, اور پہلی بار جب دی تھی تو اویل نہیں کی تھی, تو اب دوبارہ کی تو گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ آئے گی نہیں آئے گی, اس کے ایڈمنسٹریٹو ایک مسئلے مسائل ہیں. اگر دوبارہ آ بھی گئی تو کتنی پروبیبلٹی ہے, بینگ این انڈسٹریلسٹ آپ کا زندگی بھر کا تجربہ ہے, کہ کتنے لوگ اویل کریں گے؟ اگر انہوں نے کہا کہ سختی کریں گے تو سب روڈوں پہ نکل آتے ہیں, اور وہ پھر وہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ میں چینج ہو جاتا ہے, پھر 2-3 پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو وہ پوری پولیٹیکل اکانومی کی ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے. دس از ویری ڈیفیکلٹ. میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انڈسٹریل سیکٹر کو تو اس کو سپورٹ کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر آپ ایگزمپشن کو سپورٹ کریں گے تو اس کا جو بوجھ ہے وہ انڈسٹریز پہ ہی پڑے گا, جو بھی کچھ آپ دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس جو چھوٹے تاجر ہیں انہیں کس طرح سے سسٹم میں لایا جائے. میں تو تقریباً 10 سال سے FPR میں اس ایشو کے اوپر ہر سال بجٹ پہ جاتا ہوں, ایکسرسائز ہوتی ہے, چھوٹے تاجر بھی آتے ہیں, بڑے بھی آتے ہیں, درمیانے بھی آتے ہیں, لیکن آخر میں رزلٹ کچھ نہیں نکلتا. رزلٹ کچھ نہیں. جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ ہم نے 1% پہ ایگری کیا تھا آج سے 3 سال پہلے, سب کچھ ہو گیا, فائنانس منسٹر سے باتیں ہوئی, ان کے بہت بڑے پورے پاکستان کے جو تاجروں کے لیڈر تھے وہ سب آئے, سب نے ایگری کیا کہ ہاں جی ہم 1% دیں گے ٹیکس. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ 1% کے اوپر بھی جو ہے نا ریٹرن بہت کم آئی, چند ہزار آئی ہوں گی, جبکہ کہہ رہے ہیں 45 لاکھ ان کے ممبر ہیں چھوٹے تاجر. 45 لاکھ میں سے چند ہزار آنا تو بڑا مایوس کن بات ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہوگا انہیں کس طرح سے ٹیکس نیٹ میں, ٹیکس سسٹم میں لایا جائے. اب وہ چاہے میں چاہوں گا کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں کہ اگر میری سوچ ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ان کو اس طرح سے لایا جائے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ میں نے 3-4 ایمنسٹیز میں دیکھا ہے کہ جتنی بھی حکومت نے ان کی بات مان کے ایگری کیا, پالیسی بنائی, لیکن اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلا. بالکل نمبرز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے گا. میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے کچھ اسٹیٹس بھی شو کرانا چاہوں گا کہ ایکچولی جو آپ ٹیکس کو وہ کرتے ہیں, آپ ٹیکس اویٹ کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100% کے قریب آپ کا جو وہ ہیں ڈیٹ سروسنگ ہے وہ گریجولی انچ اپ ہوتی چلی جا رہی ہے آپ کے GDP کا پرسنٹیج کے طور پہ. اور آپ کو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کی اکانومی کے اندر 1 سال کے اندر اشیاء خرد و نوش سروس ملا کے اگر آپ پروڈیوس کرتے ہیں 100 روپے کی, اور آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ اتنا بڑا ہوا ہے, فورن ڈیٹ بڑا ہوا ہے $112 ارب کے لگ بھگ, اور لوکل ڈیٹ بہت بڑا ہوا ہے, تو آپ کو تو بہت مسئلے مسائل ہو جائیں گے کہ آپ کہاں سے وہ ڈیٹ کو ریپے کریں گے. اور پلس اس کے بعد اگر آپ کو میجر لینے پڑیں, پیسے چھاپنے پڑیں, اور انفلیشن کے تھرو عوام سے وہ پیسہ نکالنا پڑے, پھر بھی تاجروں کا ایک اختلاف ہوتا ہے کہ انفلیشن آ گئی, اب ہم کیا کریں, ہم قیمتیں بڑھا دیں گے, پھر وہ پرائس ریگولیشن کا ایک الگ ایشو نکل جاتا ہے. اگر دوسری سلائڈ بھی دکھائیں مجھے, تو اگین وہ دیکھیں بڑا پورشن, اگین ایک ایشو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایکسپینڈیچر کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ بڑا پورشن یہ ڈیٹ سروسنگ کے اندر ہمارا نکل رہا ہے, اور گریجولی گرو ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ کرنٹ ایکسپینڈیچر ہی اتنا ہو رہا ہے, اور کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اندر سارا ڈیٹ کو پے کرنے میں ہی نکل رہا ہے, اور وہ ڈیٹ کو ری فائنینس کرنے کے لیے آپ ٹیکس نہیں ریز کر پا رہے اور لوگوں کو سسٹم میں نہیں لا پا رہے, تو اٹس اے بگ اسٹرکچرل فلا. سلیم صاحب, ہاؤ ٹو ٹیکل دیٹ, بیکاز یہ آپ ہی بتائیں گے ایکچولی. سلیم صاحب تو کیا بتائیں گے, وہ تو پے کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے آئیں گے, کیونکہ یہ سب مل کے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ٹیکس میں لانا ہے تو یہ جو ریٹرک ہے کہ اب 1% کر دیں ہم آئیں گے, تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 5 سال سے ہو رہا ہے, یہ ریٹرک کا کوئی نتیجہ نکلا نہیں ہے, تو اب کیا گارنٹی ہے کہ اب 1% کر دیں تو آپ آئیں گے؟ دیکھیں اس دور میں اور آج میں تھوڑا فرق ہے نا. اس وقت جیسے بھی انہوں نے کہا کہ بھی NTN کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب NIC ہم نے نادرا نے ہمارا کلوڈ کرنا شروع کر دیا تو آلریڈی ہم اس کے اندر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو چھوٹے سے چھوٹا تاجر ہے جو آپ کا کام کرنے والا شخص ہے, اسے نادرا کے اندر آنا پڑ رہا ہے, اور وہ کوئی بھی چیز اگر کسی مارکیٹ سے کسی کمپنی سے وہ آئٹم لیتا ہے تو اس کا NIC نمبر آلریڈی جا رہا ہے. سو اب وہ ٹیکس نہیں دے پاتے ہیں, وہ اپنا کاٹ پیٹ کے اپنا آگے پیچھے کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹا تاجر اگر گورنمنٹ تھوڑے سے کوئی ریلیف دیتے نا, بالخصوص چھوٹے تاجروں کو, دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے جو میں نے آپ کو کہا نا 40-45, اس پہ آپ تو تھوڑا سا ہل گئے. بالکل جو حقیقت ہے یہ کڑوا سچ ہے, بالکل اتنا مقصد ہے کہ ٹریڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ سروے کرائیں گے تو یہ تمام چیزیں نکلیں گی. تو پھر میں کل اگر آپ کو کہوں گا نہیں جی 4 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے, پتہ چلا 3 سے 4 لاکھ خالی کراچی میں نکل آتے ہیں. نہیں 3 سے 4 لاکھ تو ہمیں پتہ ہے نا 15 کلومیٹر کے ریڈیس میں نکل. تو دیکھیں جو چیز حقائق ہے اس کو تو نہیں چھپا سکتے نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایک ایسی پالیسی دینی چاہیے کہ چھوٹا تاجر, جس میں دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے فروٹ والا بھی ہے, سبزی والا بھی ہے, اور
فرنیچر میں بھی ہے, گارمنٹس میں بھی ہے, شوز میں بھی ہے, جیولری میں بھی ہے, الیکٹرانک میں بھی ہے, موبائل سیکٹر میں بھی ہے, تو یہ آٹو موٹر سائیکل میں بھی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. مختلف مارکیٹ مختلف لوگ اپنی اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے سلسلے کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ایک ایسی پالیسی دے دے کہ جس سے چھوٹا تاجر جو ہے. کیسی پالیسی, میں یہ پوچھ رہا ہوں کیسی پالیسی؟ سب چیزیں تو آپ سے اگری کر کے 1% کی ٹیکس کی آپ کو دی ایمنسٹی, آپ نے اویل نہیں کی, اب کیسی پالیسی؟ سر وہ دور اب تو گزر گیا, میں تو آنے والی دور دوبارہ وہی پالیسی. جی میں یہ چاہ رہا ہوں, آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہی پالیسی, چلیں کوئی بیان ہے کہ دوبارہ ایک بار وہ پالیسی دیتے ہیں, تو مجھے امید ہے اللہ کی اجازت سے کہ انشاءاللہ. اور پھر FBR جو ہے ہمیں کوارڈینیشن کرے, ہمارے ساتھ بیٹھے, اور ہم ڈور ٹو ڈور جو کراچی کو یا پورے پاکستان کی جو مارکیٹ ہے جو ایک دوسرے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ لوگ ان مارکیٹوں کے اندر لے کے جائیں اور وہ تمام دکانوں کو ڈیٹا کلوڈ کروا کے دیں آٹومیٹکلی. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ادروائز سلیم صاحب کا سولوشن بالکل ٹھیک تھا کہ پھر آپ کیرٹ اینڈ اسٹک کی طرف موو کریں. سر واٹ از یور کامنٹس اباؤٹ دا گروتھ آؤٹ لک آف دی اکانومی؟ وی آر کمنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام, آپ اپنا پلیز فیڈ بیک دیجیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو گلوبل ایک اکانومک سلو ڈاؤن ہوا ہے, اس کے اندر 2021 کا فرسٹ کوارٹر تو سلو جائے گا, کیونکہ پوری دنیا کا جو اس وقت فوکس ہے وہ ہیلتھ کے اوپر ہو گیا ہے, اور سبجیکٹ ٹو دا ویکسین کی کتنی افیکٹو ہوتی ہے اور کتنی زیادہ ریپڈلی اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, تو انٹرنیشنل مارکیٹ اس کے اوپر پوری ڈیپینڈ کرے گی. اینڈ سو از گوئنگ ٹو بی دا کیس ود پاکستان, کہ پاکستان بھی ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے چلتا ہے. یہاں پہ لوکلی گورنمنٹ نے ہماری کچھ اچھے اسٹیپس لیے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے اور مختلف جو ہمارے ٹیکس ریفنڈ وغیرہ کے حوالے سے, آلدو ابھی DL کے ریفنڈس کے اندر ابھی ایشوز آلریڈی باقی ہیں, بہت سارے ایشوز باقی ہیں, لیکن اگر یہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں تو لوکل اکانومی کو ایک بوسٹ ملے گا, کنسٹرکشن انڈسٹری کو پرٹیکولرلی اور اس کے ساتھ الائڈ انڈسٹریز کو. لیکن میرے خیال ابھی فرسٹ کوارٹر آف 2021 بہت امپورٹنٹ ہے. جی زبیر صاحب, جی واٹ از یور فیڈ بیک رائٹ ناؤ, کہ کیا کنکلوژن آپ دیکھتے ہیں یہاں سے, یور فائنل ورڈز, کہ کیا چیزیں امپروو مزید ہونے کی گنجائش ہے؟ دیکھیے میں جہاں تک انڈسٹریل سیکٹر کا تعلق ہے نا, اس میں کافی بہتری دیکھ رہا ہوں کہ سن 2021 میں کافی بہتری آئے گی. خاص طور پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے یہ بہتر ہوگی, کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کی بہت ساری الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ چلتی ہیں, اور اس کے علاوہ لوگوں کے لیے روزگار بھی بہت پیدا ہوگا. تو یہ ایئر جو ہے کووڈ جو ہے اس کا پیک جو پاکستان سے میں سمجھتا ہوں گزر چکا ہے, پاکستان سے گزر چکا ہے, اور پاکستان خوش قسمت ملک تھا کہ ہم نے جو ہے جب دنیا میں سب ملکوں نے, اس میں USA بھی شامل ہے, برازیل بھی شامل, میکسیکو بھی ہے, انڈیا بھی, UK, اٹلی, فرانس, پاکستان میں جو ہے یہ کافی حد تک کنٹرول میں رہی. اس میں کچھ حکومت کی کوشش بھی تھی, باقی اللہ کی مہربانی بھی تھی کہ ہماری چیزیں معاملات کنٹرول میں رہے. ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہاں 1.5 لاکھ سے زیادہ اموات ہوئیں اور ڈیلی آج بھی 500 لوگ مر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ جو بھی صورتحال ہے پلس جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے یہ سال جو ہے اکانومی میں بہتری کا سال ہوگا, کنسولیڈیشن کا سال ہوگا اور روزگار کا سال ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا. ایک تو یہ بڑا ایشو وہیں پہ رکا ہوا ہے, ہی اگریز ٹو دا فیکٹ کہ ایک بار دوبارہ ہمیں اگر ایمنسٹی دی جائے تو ہم بہتر طور پہ. میرا خیال ایمنسٹی ورک نہیں کرے گی, ایمنسٹی کا تجربہ بہت فیل ہو چکا ہے. ایمنسٹی نہیں, ہمیں ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے ہوں گے اور سمپلیفائی بنانا ہوگا. یہ لوگ کمپلیکیٹڈ فارم فل نہیں کر سکتے. پان شاپ والے یا باربر شاپ سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کمپلیکیٹڈ فارم فل کرے گا. ان کے لیے سمپلیفیکیشن چاہیے. دوسرا آؤٹ لک کے بارے میں دیکھیں, جو انٹرنیشنل ادارے ہیں نا, جو 5 بڑے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہیں, ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ, جو 5 انسٹیٹیوشن ہیں, اکنامک انٹیلیجنٹ یونٹ آلسو اس میں انکلوڈ میں کروں, تو اس میں پاکستان کی جو لیے جو پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ دنیا کے اکثر اکانومیز جو ہیں, بڑی بھی اور مڈل کلاس اکانومی بھی, ان میں نیگیٹو گروتھ ہی ہے 2021 کے لیے بھی. پاکستان کے لیے صرف اتنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو اس سال نہیں ہوگا, لیکن کوئی بہت خوشکن نہیں ہے کہ ہم 5% 7% گروتھ پہ پہنچ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. نیگیٹو نہیں ہوگی, وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن بھی یہی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ نیگیٹو نہیں ہوگی. پاکستان 2-3 ان کنٹریز میں آتا ہے, وچ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت یہی ایک بہتری کا انڈیکیٹر سمجھنا چاہیے. ادروائز جو ہمارا ریکوائرڈ ریٹ آف گروتھ ہے وہ 7% ہے, وہ ہمیں چاہیے, وہ ہم ابھی اچیو نہیں کر پا رہے. فل امپلائمنٹ کا جو آپ فل امپلائمنٹ پہ تو اور کچھ اور بھی ہمیں, ہاں لیکن یس فل امپلائمنٹ کے لیے 7% چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے تو پالیسیز ہمیں دوبارہ سے ان کو ریوزٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سر, آپ کا فائنل ٹیک, بیکاز تھوڑی سی سمپلسٹی, آپ کا آرگومنٹ یہاں تک بہت ویلڈ ہے کہ سمپلسٹی لانا بہت ضروری ہے, لوگوں کو سمجھیں, مختلف زبانوں میں سمجھائیں کہ اس طریقے سے فائل کیا جائے. لیکن اگین پھر ایڈمنسٹریٹو میجرز پہ پریشر دیا جا رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہونے چاہیے. واٹ از یور فائنل ٹیک؟ رئیس صاحب نے کہا کہ بھی چھوٹا تاجر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل صحیح انہوں نے فرمایا کہ وہ ڈاکومنٹیشن میں کس طرح آئے گا. اگر وہ ڈاکومنٹیشن میں آتا بھی ہے تو وہ فائلر کے لیے اس کا سسٹم چلانا بڑا مشکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس میں کلاسز کر دی جائیں
تاکہ وہ جو فکس ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کو فکس ٹیکس میں کر دیا جائے, بالکل مثلا زیرو اسمال جس کے اندر آ جاتے ہیں, جو مقصد ہے کہ چھوٹی پتارے لگانے والے, چھوٹی دکانیں لے کے بیٹھے ہوئے, انہیں فکس ٹیکس میں لا دیا جائے. اس کے علاوہ جو مثلا 3-4 کیٹیگریز بنا دیں, اس کیٹیگریز کے مطابق جو ہے نا وہ ٹیکس کچھ فکس کر دیں, اور باقی جن کی اگر پالیسی اچھی ہے اور وہ ٹیکس ریٹ کے اندر چل رہے ہیں اور ان کے کمپیوٹرائز سسٹم کام کر رہے ہیں شاپ پہ, انہوں نے اپنا ڈیٹا بنایا ہوا ہے, تو وہ اپنے حساب سے ٹیکس ادا کر دیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. لیکن یہاں سے اگر پاکستان کی اکانومی کو گرو کرنا ہے تو ٹیکس کلیکشن کو امپروو ہونا ہوگا, ٹیکس فائلرز کو بڑھنا ہوگا, اور یہ 45 لاکھ کا جو نمبر ہے وچ از ویری ڈیفیکلٹ نمبر ٹو ڈائجسٹ فار آل آف اس, کہ یہاں 45 لاکھ اگر تاجر موجود ہیں اور ان میں سے 1% بھی ٹیکس فائل نہیں کرتے تو یہ اکانومی چلے گی کیسے؟ جب آپ کے ڈیٹ جو ہے وہ جی ڈی پی کا 100% سے اوپر نکل گیا ہے, تو آپ جب تک ٹیکس نہیں کلیکٹ کریں گے, لوگ سسٹم کا پارٹ نہیں بنیں گے, تو ہم کس طریقے سے آگے بڑھ پائیں گے؟ آن دیٹ نوٹ شیخ صاحب, شیخ حبیب صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا آپ کا, تو زبیر طفیل صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا, مہر صاحب اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو, سلیم الزمان صاحب اٹس آلویز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو سر. ناظرین, آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا یہاں پہ کہ معیشت گریجولی ریکور کر رہی ہے. یہ سال 2021 کا جس طرح مہر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ پازیٹیو گروتھ ہوگی, کچھ ایگریسو ریسرچ اینالسٹ یہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 1.5 to 2% یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کی اس فائنینشیل ایئر پہ آ سکتی ہے, جو کہ ہاف ایئر کے نمبرز آئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. دوسری جانب جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں. اگر اسٹرکچرل ایشوز خاص طور پہ ٹیکسیشن سسٹم کے نہیں ریزالو ہوتے, اور جو انہوں نے تاجروں نے, جو چھوٹے تاجروں نے دوبارہ مطالبہ کیا ہے کہ دوبارہ ایمنیسٹی دیں, آئی ڈونٹ نو اس کی کیا لیگیلٹی ہوگی if that is brought into the picture, بٹ اگر دی جائے تو اس کی پروبیبلٹی بھی بڑھائی جائے کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ایسے لیے جائیں کہ یہ پھر ٹیکسیشن نیٹ میں آئیں اور اکانومی میں گروتھ کا پارٹ پلے کریں. اس کے ساتھ یہ اس پروگرام کو ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.